بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ لوگوں سے کس طرح لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہوا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے بحث حق اسلام مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال بچا لیا، اور اس کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم زکوٰۃ مال کا حق ہے، جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس سے ضرور لڑوں گا، بخدا اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں اس کے انکار پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور یہی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اہل ارتداد کی لڑائی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری ہے۔ رضین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے خلیفہ رسول، لوگوں سے تالیف قلب کریں اور ان کے متعلق نرمی سے کام لیں۔ وہ بولے، جاہلیت میں جبار تھے اور اسلام میں کمزور پڑ گئے۔ واقعی کی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مذکور ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عربوں نے اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیا ہے، ان پر سختی کرنے سے سوائے متنفر کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ اس سال زکوٰۃ وصول نہ کرے تو خوب رہے گا۔ یعقوب بن محمد زہری اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شکر گزاروں کے امیر ہیں اور جو اپنے دین پر ثابت رہے اور صبر کرنے والوں کے شاہ ہیں، جنہوں نے اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے پر صبر کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مشورہ سے صحابہ نے ان سے جہاد کرنے پر اتفاق کیا۔ عرب اپنی رد میں متعدد فرقوں میں منقسم تھے۔ ایک جماعت نے یہ کہہ کر ارتداد اختیار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو آپ کو موت نہ آتی۔ دوسری جماعت نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق عطیہ نے کہا تھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں زندہ رہے ہم نے ان کی اطاعت کی۔ اے اللہ کے بندو، تعجب ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا؟ کیا اپنی موت کے بعد اپنے بیٹے بکر کو اس کا وارث بنائیں گے؟ اللہ کے گھر کی قسم، یہ کمر کو توڑ دینے والی بات ہے۔ بعض نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اپنے مال کے بارے میں ان کی باتیں نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں اسی جماعت کے متعلق شبہ واقع ہوا اور انہی کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پامداری سے مناظرہ کیا، جس کے نتیجہ میں ان کا شبہ دور ہوا اور سب نے تسلیم کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف صحیح ہے اور ان سے جہاد کرنا برحق ہے۔ انہی سے جہاد کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ساتھیوں نے جھگڑا کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ سرگرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ کہتے تھے، اب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو نہ بھیجیے، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس کا مدینہ میں ہونا ضروری ہے۔ گڑبڑ ختم ہونے تک عربوں سے نرمی کا برتاؤ کیجیے، ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ اگر عرب کا کوئی ایک قبیلہ مرتد ہوتا تو ہم مشورہ دیتے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرتدوں سے لڑے، مگر حالت یہ ہے کہ عرب تو تقریباً سب ہی مرتد ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ صراحتاً مرتد ہیں، کچھ مرتدوں کی طرح زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کچھ توقف کرنے والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اور دشمن کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔
مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے عزم کے ساتھ کہا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہوا کہ اس شہر میں مجھے درندے کھا جائیں گے تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا جس کے بھیجنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور میں اپنے ہاتھ سے وہ جھنڈا نہیں کھولوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا ہے۔ پھر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر مناسب سمجھیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس چھوڑ جائیں، مجھے ان کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ان کو حکم دیا کہ جہاں تک آپ کو جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہاں ضرور پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ کرنے کے لیے پیدل جا رہے تھے اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قسم دی تھی کہ وہ سواری سے نہ اترے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور اس کا ارتداد پر آمادہ قبائل پر بڑا خوشگوار اثر پڑا۔ انہوں نے کہا، اگر اہل اسلام میں طاقت نہ ہوتی تو یہ لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے سرحد پار نہ آتا، ان کا راستہ نہ روکو اور انہیں رومیوں کے مقابلہ میں جانے دو۔ چنانچہ انہوں نے رومیوں کو شکست فاش دی اور صحیح و سلامت اپنے وطن لوٹ آئے۔